السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حدیث نمبر 44 ہم نے مکمل کر لی تھی۔ مسائل انشاءاللہ آپ کو لکھواتے ہیں جی۔ ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ چلے، میں نے آپ سے ایک سوال دیا تھا، بلکہ آخری کلاس میں ہم نے پڑھایا تھا کہ نماز کے اوقات کے تعلق سے 3 باتیں آپ بیان کریں جس سے نماز کے اوقات کی اہمیت واضح ہو۔ 3 ایسے نکات بیان کریں جس سے نماز کے اوقات کی اہمیت اجاگر ہوتی ہو۔ کس کو یاد ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ سوال ہی نہیں ہے میرا سوال یہ ہے، نماز کے اوقات کی اہمیت آپ بیان کریں گے تو یہ اہمیت بیان کرنے کے لیے 3 عظیم باتیں میں نے آپ کے سامنے کی تھی، 3 دلیلیں کہہ لیں۔ جی ہاں، جبریل علیہ السلام کا آنا، 2 دفعہ جبریل علیہ السلام آئے اور نماز کے اوقات کی تعلیم دی نبی علیہ السلام کو۔ 2 دفعہ اللہ کے حکم سے اترے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام کا آنا، وقت کے تعلق سے نبی علیہ السلام کو باخبر کرنا، یہ نماز کے اوقات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری چیز، قرآن کریم کی آیت، وہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آیت نمبر کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ آج بھی قرآن میرے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 103، سورہ نساء، 103 نمبر آیت۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، حدیث 44، یہ تیسری چیز ہے، تیسری دلیل یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں کیا بیان ہوا ہے؟ پچھلے ہم نے حدیث پڑھ لی تھی، تو کیا بیان ہوا ہے حدیث میں؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو وقت پر پڑھنا ہے۔ اللہ کا محبوب ترین عمل نماز کو وقت پر پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی ایک تیسری دلیل ہے نماز کے اوقات کی اہمیت کے لیے۔ اسلام کے بعد نماز کو دوسرا بنیادی رکن کیوں قرار دیا ہے؟ اہم سوال ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، نماز کو سب سے توحید کے بعد سب سے پہلے نمبر پر کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ فرق کرتا ہے کافر اور مسلمان، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ کیا دوسری چیزیں نہیں ہیں؟ دوسری چیزیں بھی تو عبادت والی ہے نا، وہ فرق کیوں نہیں کرتی؟ لیکن نماز شو ہوتی ہے نا، ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں۔ دوسری چیزیں تو گنوائے نا، دیکھیں حج ہے، حج تو زندگی میں ایک بار ہے، وہ بھی ہر ایک پر تو نہیں ہے نا جس پہ استطاعت ہے۔ روزہ سال میں 1 دفعہ ہے، 1 مہینہ، وہ بھی صحت مند ہے تو۔ زکوٰۃ بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے،
جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے تو وہ دے گا، جبکہ نماز اس کا کوئی خاص مہینہ نہیں ہے، خاص حالت نہیں ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے جب تک ہوش و حواس ہے۔ حدیث بتائی تھی نا، کھڑے ہو کر پڑھ لو، نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو، نہیں تو لیٹ کر پڑھ لو، آخری حالت یہ ہے کہ اشارے سے پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، نماز معاف نہیں ہے۔ چلے حدیث جو ہے 44 ہے نا، اس کے کچھ مسائل آپ کو لکھوا دیتے ہیں، حدیث 44 کے چند مسائل۔ نمبر 1، وقت پر نماز پڑھنا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ نمبر 3، جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ نمبر 4، سوال کرنے والے کو جواب دینا سنت نبوی ہے۔ اور سائل کے دل کی تسلی ہے، اور سائل کے دل کی تسلی ہے۔ ایک حدیث آپ کو بتائی تھی، مجھے بتائیں کہ اگر کسی کو کسی مسئلے کا علم ہو اور وہ جواب نہ دے، چھپائے، تو اس کا کیا نقصان ہے؟ کسی کو مسئلے کا علم ہو، اس سے پوچھا جائے اور وہ چھپائے، حق جواب نہ دے، تو اس کی کیا وعید ہے؟ کون بتائے گا؟ بڑی مشہور حدیث ہے۔ امر بالمعروف، جی، امر بالمعروف۔ امر بالمعروف نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جواب نہیں دیتا، حق کو چھپاتا ہے، تو اس کو چور کہا گیا؟ نہیں، حدیث میں ہے، چلے آپ سن ہی لیں، بہتر ہے۔ جس شخص سے سوال کیا جائے، من سئل عن علم، جس شخص سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ جانتا ہو، اسے چھپائے، تو اسے آگ کی، جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جس سے سوال ہوا اور وہ سوال کا جواب نہیں دیتا، چھپاتا ہے، تو جہنم کے
جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی اسے. اس میں دو باتیں ہمارے لیے بڑی قابل توجہ ہے. ایک یہ ہے کہ اگر آپ سے سوال ہوا ہے، آپ کو علم ہے تو جواب دینا ہے. جواب نہیں دیں گے تو مجرم ہے. علم نہیں ہے تو بھی خاموش رہنا ہے. پھر آپ نے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو علم نہیں ہوتا لیکن تکے مار رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے تعلق سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا فرمان، اللہ کا یہ فرمان. جیسے ایک شخص مجھے ملا، کچھ لوگوں کو زیادہ باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے. مجھے کہا کہ آپ کا جو نا پیٹ بڑھ رہا ہے. میں نے کہا اچھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ کہہ رہے آپ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں؟ میں نے کہا پیتا ہوں. کہہ رہے قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. میں نے کہا یہ قرآن لائی، آپ کے پاس یہ قرآن ہے، مجھے آیت دکھا دیجئے. میں یہ تو دکھا سکتا ہوں کہ اللہ نے کھانے کے بعد پانی کا ذکر کیا ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے. اور بخاری آج میں آپ کو مکتبے میں لے جاتا ہوں تو مجھے دکھا دیں گے وہ کون سی حدیث ہے. یہ بات بھی غلط ہے. میں یہ دکھا سکتا ہوں کہ نبی الاسلام نے پہلے کھجوریں کھائی، اس کے بعد ٹھنڈا پانی پیا، لیکن اس کے برعکس آپ نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکیم ہے، جو طبیب ہے، ان کی حکمت اور طب یہ بتاتی ہے کہ کھانے کے بعد پانی فوراً نہیں پینا چاہیے. یہ بات تو ٹھیک سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا کہ اللہ رب العزت نے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی طرف جھوٹی نسبتیں ہیں. عمومی طور پر حکیم جو ہے نا اپنا چورن بیچنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. جی جیسے اگر کسی نے سوال کیا اور مصلحت کے تحت اگر اسے جواب نہ دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جہاں بہتر ہے خاموشی اختیار کرنا، مطلب آپ کا اس مسئلے کو بیان کرنا ممکن ہے کسی کے فتنے کا سبب بن جائے، اور آپ نے یہ بھانپ لیا کہ سوال بھی شاید اسی وجہ سے، تو خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. جیسے بہت سارے مقامات ایسے ہیں، نبی الاسلام صحابہ کرام کے سامنے ایک سوال رکھ کر چلے گئے، جواب نہیں دیا آپ نے، تو جب ایک وقت آیا تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا. تو بلا وجہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں ان کا جواب نہ دینا بھی زیادہ مناسب ہوتا ہے. لیکن اگر مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ عمل کی بربادی کا ہے، تو ایسے موقع پر بڑے ناصحانہ انداز سے حسن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اور بہترین طریقے سے اس کا جواب دے دینا چاہیے. تو ایک تو یہ بات بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ جواب دے دیں. اور آج ہماری عوام میں یہ ہے، کسی نے پوچھا ہے عالم سے سوال تو مقتدی کہہ رہے ہیں کہ اگر عالم صاحب آپ خاموش ہو جائیں میں اس کو جواب دے دوں. ٹھیک ہے آپ جواب دے دیں، جواب دینے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے صحیح کہا، تصدیق مانگ رہا ہوتا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ عالم جواب دے دے. تو ایک تو یہ خطرناک راستہ ہے، دوسرا علم ہوتا ہے، حق پتہ ہوتا ہے پھر بھی جواب نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی خطرناک راستہ ہے. جتنا پتہ ہے اتنا بتا دیں، نہیں پتہ تو خاموش رہیں. یہ آج کے اس دور کے اندر کامیابی کا ایک راستہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مسائل لکھے. 5واں مسئلہ، اللہ کے نزدیک عمل کے اندر درجات ہیں. اللہ کے نزدیک عمل کے اندر درجات ہیں، یعنی ہر عمل ایک جیسا نہیں ہے. یہ بات تو آپ جانتے ہیں. ایک ہی عمل دو بندوں نے کیا ہے، ایک ہی عمل دو بندوں نے کیا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. آپ نے بھی نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میری نماز آپ سے افضل ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کی نماز مجھ سے افضل ہو. یہ بھی ضروری نہیں کہ مجھے زیادہ ثواب ملا ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کو ثواب زیادہ ملا ہے. فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ عمل ایک ہے، کرنے والے دو ہیں لیکن اجر الگ الگ. کیسے؟ کوئی مثال دیں اس کی. سب سے بڑی بات ہے نا، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا صحابہ کرام کے بارے میں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اگر تم لوگ احد پہاڑ سونے کا خرچ کر لو، میرے صحابہ نے، میرے ساتھیوں نے اگر ایک جو اللہ کے راہ میں ایک مٹھی بھر کر جو خرچ کیا، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. حالانکہ یہ صدقہ زیادہ ہے، وہ صدقہ چھوٹا ہے، لیکن اجر ان کا زیادہ ہے. کیا وجہ ہے؟ اخلاص. اخلاص. 3 عمل ہیں. حدیث پڑھی نا، بڑی مشہور حدیث ہے، سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کون سے عمل ہیں؟ سب سے بڑے عمل مسلمان ہونے کے بعد، سب سے بڑے عمل، لیکن سب سے پہلے جہنم میں. ایک مجاہد جس نے جان قربان کر دی. دوسرا سخی جس نے سخاوت دن اور رات اللہ کے راستے میں کی ہے. اور تیسرا ہے قاری اور عالم. قاری اور عالم. دنیا کے اندر نا سب سے بڑی یہ تین قربانیاں ہیں، سب سے بڑی جو اس حدیث میں ذکر ہوئی ہیں. جان کی قربانی، مجاہد نے جان کی قربانی دی ہے. نمبر 2، مالدار نے کس کی دی ہے؟ مال کی قربانی دی ہے. عالم اور قاری نے کس چیز کی دی ہے؟ وقت کی. ایک نے جان کی دی، ایک نے مال کی دی، ایک نے وقت کی دی. اس سے بڑھ کر کوئی قربانی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جہنم میں سب سے پہلے کیوں ڈالا گیا؟ کیونکہ جس نے جان قربان کی ہے نا، وہ جان قربان کرتے وقت اس کا نظریہ یہ تھا کہ لوگ بولیں گے اس سے بڑھ کر کوئی مجاہد نہیں ہے، کیا لڑتا ہے یہ. اور جو سخی تھا اس نے سخاوت اس لیے کی، لوگ بولیں کہ اس سے بڑھ کر تو صدقہ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. صبح شام صدقہ ہو رہا ہے اور ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، یہاں اس نے یہ کر دیا اور اس نے وہاں یہ کر دیا. اور تیسرا عالم اور قاری، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے، درس دیتا ہے، لوگ بولتے ہیں کیا دین کی خدمت کر رہا ہے یہ. نظریہ یہ تھا، اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالو. ریاکاری. عمل بہت بڑا تھا لیکن ریاکاری نے برباد کر دیا انہیں اور جہنم کے حقدار بن گئے. اور دوسری طرف چھوٹا سا عمل ہے، اللہ جنت لکھ رہا ہے اس پر. جنت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان، وہ حدیث بڑی معروف آپ نے سنی ہے. ایک کتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی بخشش کر دی تھی. اخلاص ہے نا کہ وہ گناہگار ہے وہ عورت، لیکن کتا ہے، وہ پیاسا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہے نا، میڈیا تھا ہی نہیں، نہ جیو ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے. کوئی دیکھنے والا کتے کو چھوڑ کر چلی جاتی، کون پوچھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اس نے وہ عمل اللہ کے لیے کیا تھا. اس کتے کو پیاسا دیکھ کر نیچے اتری ہے، اپنے موزے میں اس نے پانی بھرا اور اس کے سامنے ڈال دیے اور وہ چلی گئی. اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیا، اس کو نیک بنا دیا اور جنت کا راستہ آسان کر دیا. یہ اخلاص ہے. چھوٹا سا عمل اخلاص کی وجہ سے کریں گے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. بہت بڑا عمل کریں گے اس میں اخلاص نہیں ہے، برباد ہو جاتا ہے. اخلاص. باقی دوسری چیز جو ہے وہ سنت نبوی ہے، وہ عمل سنت کے مطابق. اگر ایک نے نماز پڑھی ہے سنت کے مطابق، وہ عمل بہت ہی عظیم ہے. دوسرے نے نماز تو پڑھی ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں، وہ عمل عظیم نہیں بن سکتا. تو یہ بنیادی طور پر یہ 2 چیزیں ہیں، اخلاص اور سنت کے مطابق ہونا، جس سے کسی کی نیکی جو ہے، عمل جو ہے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. ایک اور مسئلہ لکھیں. کوئی عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہونے کی وجہ سے
اللہ کو زیادہ محبوب ہونے کی وجہ سے دوسرے عمل پر فوقیت لے جاتا ہے. اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، مثال سے اس بات کو سمجھیں. نماز کا وقت ہو چکا ہے اول، اور آپ کی کوئی مصروفیت بھی ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، یا پھر مہمان آگے ان کی خدمت میں مصروف ہیں. آپ مہمان کی خدمت کرنا بھی اجر کا باعث ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی اجر کا باعث ہے، لیکن یہ عمل اور اس کے مقابلے میں نماز کے وقت پر پڑھنا اللہ کو پسندیدہ کون سا ہے؟ نماز کے وقت پر پڑھنا ہے. تو جو اللہ کو زیادہ پسندیدہ عمل ہے پہلے اسی کو ترجیح دینی چاہیے، اس کے بعد دوسرے کام کریں. آپ ہم کرتے کیا ہیں؟ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی سارے کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں. بھی اللہ کی رضامندی کے لیے یہ بھی تو دیکھو نا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے، اس ترتیب کو سامنے رکھیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت والے عمل کرنے سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. جب اللہ کے محبوب بن جائیں گے تو ہمارا چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کر دے گا. نمازیں چھوڑ کر وقت پر نمازیں نہ پڑھ کے دنیا جہاں کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیسے راضی ہوگا؟ اس حدیث کا آخری مسئلہ، اللہ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت محبت کرنا بھی ہے. اللہ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت محبت کرنا بھی ہے. اچھا مجھے بتائیں، آپ نے یہ جو پڑھا ہوا ہے صفات میں، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ دیتا ہے، یہ اتنی صفات کا مقصود کیا ہے؟ ہمیں کیوں بتایا گیا یہ صفات ہیں اور اس کا یہ مطلب ہے؟ کیا بتاتے ہیں آپ؟ کیوں بتایا گیا؟ کچھ تو بولیں. اس لیے کہ اللہ کی ان صفات کو اپنایا جائے. اگر میرا رب معاف کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کروں تو معاف کرنا مجھے بھی ہوگا. یہ اللہ کی صفات میں محبت کرنا ہے، تو پھر یہ صفت مجھے بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ میں لوگوں سے پیار، محبت اور شفقت اور عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آؤں، اس لیے کہ میرے رب کی صفت ہے، اللہ محبت کرتا ہے. تو میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے محبت کرے، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، لیکن دوسروں سے نفرت کرنی ہے، میں نے دوسروں کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھنا ہے. میں نے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن میں نے معاف نہیں کرنا. اللہ تو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، لیکن میں نے لوگوں کو نہیں چھوڑنا، سارے گناہ میں بیان کروں گا لوگوں کے. تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفات کو سمجھ کر اختیار کیا جائے. چلیں 45 حدیث پڑھتے ہیں ہم. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لقد كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الفجر. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان کے دو خاصیات ہیں عائشہ صدیقہ کی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ سیرت عائشہ میں ان کی دو خصوصیات ایسی ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. محدثہ کہا جاتا ہے انہیں. جی، محدثہ کہا جاتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی واحد بیوی ہیں جو کنواری تھی، باقی سب بیوہ یا متعلقہ تھی. یہ واحد وہ بیوی ہیں جو کنواری تھی. دوسری، یہ وہ واحد بیوی ہیں جن کے نکاح سے پہلے
ان کی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول یہ بیوی آپ کی بننے والی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے نبی الاسلام کو آ کر دکھایا تھا. باقی صفات جلیلہ تو بہت ہیں. کتنی عمر میں نکاح ہوا تھا عائشہ صدیقہ سے؟ 7 سال کی عمر میں. 7 سال کی عمر میں. رخصتی کب ہوئی تھی؟ 9 سال میں. اس لیے اس سے ایک مسئلہ ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بلوغت سے پہلے نکاح تو ہو سکتا ہے، رخصتی نہیں ہو سکتی. رخصتی کے لیے بلوغت شرط ہے، لیکن نکاح ہو سکتا ہے. سندھ کے کچھ جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں بچہ پیدا ہوئے اور ماں باپ کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے کہ یہ اس کی ہے اور یہ اس کی ہے، جوڑ دیتے ہیں نا. اچھا وہ جب جوان ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے، ہم تو فکس ہیں پہلے سے ہی، ہے نا، میری شادی اس سے ہونی، میری اس سے. اچھا لڑکی جو ہے بلوغت کے بعد شریعت نے اسے اختیار دیا ہے، اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے باپ نے یہاں نکاح کر دیا ہے اور یہ رشتہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ باپ کو کہہ سکتی ہے کہ یہ نکاح کینسل کرا دیں، اور باپ کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کو مانے اگر وہ برحق ہے. کیوں؟ ایک لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آ کر، اے اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح فلاں جگہ کر دیا اور میں پسند نہیں کرتی، تو نبی الاسلام نے اس کے نکاح کو رد کر دیا تھا. اتنا اختیار تو ہے. لیکن نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں ولی وہ ایک بہت بڑا معیار ہے. ایسا نہیں ہے اپنی مرضی سے کوئی کہیں نکاح کر لے، اپنی مرضی سے نکاح توڑ دے، ایسا نہیں. اس میں شریعت نے حدود اور قیود بیان کی ہے. بہرحال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 9 سال گزارے ہیں انہوں نے، صرف 9 سال. یعنی 9 سال میں رخصتی ہوئی اور 18 سال ان کی عمر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. 9 سال گزارے ہیں. ان 9 سالوں میں ان سے احادیث کتنی مروی ہیں؟ 2000 سے زیادہ. 2000 سے زیادہ احادیث ان کو یاد ہیں، وہ بیان کرتی ہیں. 9 سال. ہم میں سے اگر کوئی 9 سال پڑھ بھی لے نا، چند حدیثیں یاد ہوں گی. اور بھی آج اگر یاد کر لی کل پوچھیں گے تو بولے یاد کر کے سنائیں گے. ہمارا حافظہ اتنا کمزور ہے. کم و بیش 50 سال کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے زندگی گزاری ہے. 50 سال. نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو 50 سال تک یہ زندہ رہی ہیں. خواتین کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ازواج، ان کی سیرت تو بہت ضروری پڑھنی چاہیے. امہات المومنین کے نام سے کتاب موجود ہے، ملتی ہے، پڑھنی چاہیے. بالخصوص یہ جو خاندانی ہمارا نظام برباد ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور گھر کے اندر الجھنیں ہیں، اس کے لیے میاں بیوی کے درمیان تناؤ کی کیفیت ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کو پڑھ لیں، سیدہ عائشہ کی سیرت کو پڑھ لیں، اس میں بڑا سبق ہے خواتین کے لیے. لیکن مسئلہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور ٹائم کہاں لگتا ہے ہمارا؟ صرف یہاں لگتا ہے. سارا کھانا بنا رہے ہیں تو یہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ہے. یہ فتنہ ہے ہمارے لیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی الفجر، فجر کی نماز پڑھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے. فتشہد معہ، آپ کے ساتھ شریک ہوتی نماز میں آپ کے ساتھ شریک ہوتی نساء من المؤمنات، مومنہ عورتیں. آپ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، فجر کی نماز میں آپ کے ساتھ مومنہ خواتین ہوتی. متلفعات بمروتہن، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی.
मुरूत चादर को कहते हैं, बड़ी चादर। मुतलफ़ियात का माना होता है लिपटी हुई, अपनी चादरों में वो लिपटी हुई फजर की नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ आपके साथ हाजिर होती। सुम्मा यरजिअना, फिर वो वापस पलटती। सुम्मा यरजिअना, फिर वो वापस पलटती। इला बुयूतिहिन्ना, अपने घरों की तरफ। नमाज पढ़कर घरों को वापस लौटती। मा यारिफुहुन्ना अहदुम मिनल गलस, अंधेरे की वजह से उन्हें कोई नहीं पहचान सकता था। अंधेरे की वजह से उन्हें कोई नहीं पहचान सकता था। गलस अंधेरे को कहते हैं। बुयूत किसे कहते हैं? बुयूत जी, घर। बैतुन की जमा है बुयूत। मुरूत ये चादर को कहते हैं। और मुतलफ़ियात मना लिपटी भी होती। इससे क्या पता चला? हदीस के अंदर जो सबक है वो ये है, नमाज फजर सहाबा तो सहाबा, सहाबियात भी बाजमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ा करती थी, बड़े एहतमाम के साथ। एक तो बात, दूसरी बात ये पता चली कि वो नमाज पढ़ा करती थी, मिसाल मैं लिखवाता हूं आपको समझाने के लिए। और ये नमाज फजर पढ़कर जब वापस आती, कोई पहचान नहीं सकता था कि ये कौन खातून जा रही है। अच्छा, इसकी क्या वजह हो सकती है? पहचान नहीं सकता था कि ये कौन जा रही है। क्या वजह हो सकती है? दो वजह हो सकती है। एक, चादर से अपने आप को लिपटा हुआ, और नंबर दो, अंधेरा होता था। यानी बहुत ही जल्द अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लिया करते थे। हम जब नमाज पढ़ते हैं आजकल, औरत तो औरत है, मर्द तो मर्द है, तो सुई भी गिरी हुई नजर आ जाती है, इतनी रोशनी में पढ़ रहे होते हैं नमाज। तो ये हदीस अजीम है, कुछ मसाइल हैं वो लिख लें। हदीस नंबर 45 के मसाइल। पहला मसला, नमाज फजर अव्वल वक्त में अदा करना जरूरी है। रोशनी का इंतजार करना खिलाफ सुन्नत है। रोशनी का इंतजार करना खिलाफ सुन्नत है। दूसरा मसला, खवातीन मर्दों के साथ बाजमात नमाज पढ़ सकती हैं। खवातीन मर्दों के साथ बाजमात नमाज अदा कर सकती हैं, इस शर्त पर कि पर्दे का एहतमाम हो। आजकल क्या होता है, अगर कोई खातून क्या है कि हमने जुमा पढ़ने जाना है, हमने नमाज पढ़ने जाना है, बेपर्दगी होगी, बेपर्दगी, और वही बाजार लेकर जाता है, वहां कोई बेपर्दगी नहीं। वही होटलिंग पे लेके जाता है, कोई बेपर्दगी नहीं। सैर और तफरी के लिए लेकर जाता है, कोई बेपर्दगी नहीं है। जहां खवातीन का एक प्रॉपर, जहां मर्द आता ही नहीं है, सीढ़ियां अलग, वजू खाना अलग, नमाज पढ़ने का रास्ता अलग, नमाज पढ़ने की जगह अलग अलग जाना है, लेकिन बेपर्दगी नजर आती है। वजह, मर्द खवातीन को नमाज के लिए नहीं लेकर जाते, जुमे में नहीं लेकर जाते, नतीजा क्या है? घरों के अंदर दीन नहीं है, नमाजें ही नहीं पढ़ती औरतें। इल्ला यह कि जहां मर्दों में कुछ दीनदारी है तो वहां खवातीन में भी है, वगरना अक्सर घरों का हाल यह कि नमाज ही नहीं है। जब माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चे कहां से नमाजी पैदा होंगे भाई? उनको उठते ही हमने थोड़ा होश संभाला है, हमने टैब दे देना है, लैपटॉप दे देना है, टीवी के सामने बिठा देना है, और कार्टून और बच्चे उनका चोली दामन का साथ है। फिर लेकर आते हैं कुछ वक्त के बाद मौलवी साहब के पास, दम कर दीजिए,
عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے. تو آپ نے عجیب حرکتیں کرانے کے لیے کارٹون کے سامنے بٹھایا تو عجیب کارٹون بنے گا نا. یہ ماں باپ کا نیک ہونا بچے کے نیک ہونے پر اثر انداز ہوتا ہے. تاکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب عورت جو ہے وہ اپنے مخصوص ایام میں ہو، یعنی جب وہ امید سے ہوتی ہے، اس وقت اگر وہ نیک عمل کرتی ہے، قرآن زیادہ پڑھتی ہے، نمازوں کی طرف، بچے پر، وہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس پر اس کا اثر ہوتا ہے. اس کے مزاج کے اندر ایک نیکی جیسا مزاج پیدا ہوتا ہے. اس وقت اسے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، آخری ایام میں پھر زیادہ نیکی کرنی چاہیے. سارا دن ٹی وی کے سامنے ڈائجسٹ، ناول، یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، گالی دے دی، غیبت کر لی. اور جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ ایسی ماں کے گود سے یا اس کے وجود سے آتا ہے جس نے ٹی وی دیکھی ہے، جس نے فلمیں دیکھی ہے، جس نے ڈرامے دیکھے، جس نے گالیاں دی، جس نے لڑائی جھگڑا کیا. تو پھر وہ بچہ مفتی تو پیدا نہیں ہوگا، وہ اداکار یا فنکار پیدا ہوگا. اس لیے ماں باپ اگر چاہتے ہیں نا میری نیک اولاد ہو، فرما بردار ہو، میرا صدقہ جاریہ بن جائے، کچھ کر جائے دین کے لیے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو دعائیں اور ان کا نیک بننا یہ ضروری ہے. تیسرا مسئلہ، صحابیات اپنے اوپر چادریں لینا ان کا معمول تھا. صحابیات کا اپنے اوپر چادریں لینا ان کا معمول تھا. یعنی یہ نہیں کہ نماز کے لیے آ رہی ہے تو چادر اٹھا لی، اس کے بعد چادر وادر ہے ہی نہیں. یہ ان کا معمول تھا. تو یہ بنیادی طور پر 3 مسئلے ہیں. اگر آج کے دور میں کم سے کم عورت کے لیے اتنا تو ضروری ہے نا کہ اپنے گھر کے اندر 5 وقت کی اول وقت میں نماز پڑھے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن کریم اللہ نے بار بار نماز کا نہیں کہا، جہاں بھی کہا کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ. میں نے بتایا تھا کہ اقامت الصلاۃ کتنی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. اقامت الصلاۃ پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو اللہ نے کہا نماز قائم کرو، کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ بتائیں کون کون سی، زور سے. وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز جماعت پڑھنا، کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھنا، سنت کے مطابق مستقل پڑھنا. نماز مستقل پڑھنا، وقت پر، جماعت کے ساتھ، سنت کے مطابق اور مستقل پڑھنا. ایک ایک شرط کے ساتھ نا 50 آدمی نکلتے جا رہے ہیں. یعنی اگر ہم کہتے ہیں نا وقت پر پڑھنا تو نمازی تو بہت ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے نکل جائیں گے. پھر جب دوسری قید لگاتے جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس میں اور نکل جائیں گے. پھر جب ہم کہتے ہیں نا سنت کے مطابق پڑھنا، اس میں اور نکل جائیں گے. اور پھر جب ہم کہتے ہیں نا مستقل پڑھنا، اس میں بھی اور نکل جائیں گے. پھر رہ جائیں گے بہت تھوڑے سے لوگ جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں ہوں جو اللہ نے ہم سے مانگی ہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے، ایک دن 5 نمازیں پڑھ لیں، سمجھتے ہیں کہ دوسرے سارے کافر ہیں. 5 نمازیں پڑھی ہیں، ایک بھی نہیں پڑھتا. اور پھر 2 دن کے بعد پھر خود اسی میدان میں چلا جاتا ہے. جب ایک یہ کہ کوئی اگر عمل کرنے لگ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پکا سچا مسلمان میں باقی کوئی ہے ہی نہیں. اور دوسروں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نماز روزہ زکات ٹھیک ہے لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا. بس وہ معافی کے چکر میں کوئی عمل نہیں. بہت سارے لوگ ہیں اس نے ساری نمازیں پڑھ لی، فجر کی نہیں پڑھی. فجر پڑھتا ہے باقی کوئی نہیں پڑھتا. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. کیونکہ نماز کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے. اور کچھ پڑھتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں 1.5 منٹ میں 4 رکعت، 1.5 منٹ میں 4 رکعت. ایسے لوگ بھی ہیں. پھر وہ نماز پڑھ کر فارغ بعد میں ہوتے ہیں، پہلے اٹھا کر ان کے چہرے پر مار دی جاتی ہے کہ یہ نماز کا چور ہے. اسوأ السارق، اس کو کہا کہ بدترین چور جو نماز کی چوری کرتا ہے. رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، تشہد صحیح نہیں، قیام صحیح نہیں، اللہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور اجلت کے ساتھ.
शेख जी ایک آؤٹ آف کانٹیکٹ سوال ہے کہ جیسے اگر اسلام میں عورتوں کا مرد جہاں مطلب مرد نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہاں عورتوں کو نماز پڑھنا جائز ہے تو کیا اس بات کو ایز اے ریفرنس یوز کیا جا سکتا ہے کہ عورتیں کویڈ ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہیں یا جاب وغیرہ سے بالکل. ریلیٹڈ جا سکتی ہیں؟ اس میں دیکھیں نا جو شریعت نے حدود رکھی ہے نا، اختلاط نہ ہو، فاصلہ ہو، اور پھر تنہائی نہ ہو، جو قیود رکھی ہیں ان قیود کے ساتھ عورت تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے، مجبوری ہے تو وہ جاب بھی کر سکتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح مرد اور عورت کے ساتھ اختلاط کے بغیر وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، مرد آگے ہیں اور کسی اور مرد کے آنے کا امکان نہیں ہے، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. بالکل ایسا یہ بھی کیا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 46. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے والد احد میں شہید ہو گئے تھے، عبداللہ. اور یہ انہوں نے شادی میں کسی بیوہ کا انتخاب کیا، باقرہ سے نہیں کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کہ اللہ کے رسول، میرا والد فوت ہو گیا ہے اور 9 میری بہنیں ہیں، ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تو میں نے اپنی بہنوں کے لیے یہ قربانی دی ہے. اگر میں ایسی عورت کو لے آؤں، ایسی لڑکی کو لے آؤں جس کو ان کی خدمت، ان کو سنبھالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا ممکن نہ ہو، تو میں اپنی بہنوں کی شاید دیکھ بھال نہ کر سکوں. صرف اپنی بہنوں کی وجہ سے پھر میں نے بیوہ سے شادی کی ہے. بہنوں کے لیے قربانی آج کل کو دیتا ہے، بہنوں کے لیے قربانی. وہ کہتے ہیں نا بہن کی جب شادی ہوگی تو وہ ہو ہی گئی پرائی، وہ تو ہماری تھوڑی ہے. اس کے بعد پھر پوچھنا، ان کی ضرورت کو پوری کرنا، بہن کے لیے قربانی دینا، یہ ہر کوئی نہیں کرتا. وہ خاص لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی دل دیا ہے، کوئی نرمی دی ہے، کوئی محبت دی ہے، ایسا کرتے ہوں. دوسرا یہ رویا کرتے تھے اپنے والد کی وجہ سے، کیونکہ ان کے والد کو بڑی یعنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جابر تم روتے ہو، تمہیں پتا ہے تمہارے باپ کو، تمہاری والد کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول کیا دیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو بلا کر ان سے کلام کیا ہے، اور بیچ میں کوئی ترجمان نہیں تھا. اللہ نے ان سے کہا مانگو کیا چاہیے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ گفتگو ہوئی ہے بیچ میں، جو گفتگو وہ بیان کی، جس پر جابر رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ فرماتے ہیں یہ حدیث کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، یعنی نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھاتے تھے بالحاجرتی، زوال ہوتے ہی، زوال ہوتے ہی ظہر کی نماز پڑھا دیا کرتے تھے. آپ میں سے زوال جانتا ہے کیا؟ زوال کیا چیز ہوتی ہے؟ جب سورج ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے، سایہ کہاں ہوتا ہے؟ پاؤں کے نیچے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصف النہار، آدھا دن. اس وقت نہ تو تدفین ہو سکتی ہے نہ نماز ہو سکتی ہے، دونوں چیزوں سے روک دیا گیا. جب سر کے اوپر سورج ہو، سایہ نیچے ہو، تو یہ آدھا دن ہوتا ہے. اس وقت نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ جنازہ، اور نہ ہی تدفین. جب سورج ڈھلا، نصف النہار سے مغرب کی طرف جھکا، مغرب کی طرف جھکا، سایہ کس طرف ہوگا؟ مشرق کی طرف. جب سورج مغرب کی طرف، سایہ مشرق کی طرف، اور وہ کم و بیش 1 ذراع یا 1 بالش، 2 قول ہیں اس میں، 1.5 فٹ کے قریب کہہ لیں آپ، 1.5 فٹ کے قریب سایہ ہو جائے تو کہتے ہیں زوال کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اور زوال کا وقت جب یعنی زوال شروع ہو جائے اور 1.5 فٹ کے قریب سایہ ہو جائے، حدیث میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں ظہر کی نماز کے لیے. ایک ہے الشراق، الشراق، جیسے شرک لکھتے ہیں نا، شین
را अलीफ काफ कराची, शिराक। दो लफ्ज है, मैं लिख देता हूं। अशिराक, और दूसरा है अज़िरा। ज़िरा और शिराक, ये साए हैं। ज़िरा जानते किसे कहते हैं? नहीं जानते। ये है, यहां से लेकर ये है यहां तक, इसको ज़िरा कहते हैं। और शिराक कहते हैं तस्मे को, जूते का तस्मा। वो हवाई चप्पल पहनी है आपने, तो उम्मीद तौर पर जो हज उम्रे के लिए जाते हैं तो पहनते हैं, जो अंगूठे के बीच में आती है, उसकी जो पट्टी है ना, उसको शिराक कहते हैं। उसकी पट्टी को शिराक कहते हैं। अगर उसको खोल दिया जाए तो वो एक बालिश के करीब बनेगी, वो 1 फीट कह लें। तो जोहर की नमाज का जो अव्वल वक्त है वो ये साया है, इतना साया हो जाए, एक शिराक के बराबर या एक जिरा के बराबर, यानी एक शिराक से लेकर एक जिरा तक, 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक, ये साया है जोहर की नमाज के अव्वल वक्त का। आजकल तो हम घड़ियों में देखते हैं लिखा हुआ है नमाज होगी 2 बजे, नमाज होगी 1:30 बजे। तो इसका आपने अमली प्रैक्टिकल करना है। कल जोहर में आप 12:30 बजे एक चीज 1.5 फीट की लेके खड़ी कर दें आप, 1.5 फीट की कोई भी चीज। जब साया बिल्कुल, जैसे ये मिसाल के तौर पर एक चीज है 1.5 फीट की, तो इसको लिटाकर निशान लगा दूं मैं, फिर उसको खड़ा कर दूं, जैसे ये ऐसे है इस जगह है, तो इसको यूं करके निशान लगा दूं आगे, और उसके बाद खड़ा कर दूं। जब ये साया उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां आपने निशान लगाया है, तो इसका मतलब है साया कितना हो गया है, इसके बराबर हो गया, तो मतलब 1.5 फीट हो गया ना साया जो आपने लगाया है। तो इतना अगर साया 1.5 फीट तक, 1 फीट से 1.5 फीट तक हो जाए, तो समझ लें कि जोहर की नमाज का अव्वल वक्त हो गया है। तो ये अव्वल वक्त जोहर की नमाज का ये है जो यहां जिक्र किया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज को जवाल होते ही अदा कर लिया करते थे। जवाल शुरू कब होता है? जब सूरज सर के ऊपर होगा ना, उसके बाद अब जवाल का वक्त होना शुरू होगा। जैसे जैसे साया बढ़ता बढ़ता 1.5 फीट हो जाएगा, तो जवाल का वक्त हो गया, यानी जवाल शुरू हुआ, अब जवाल मुकम्मल हो चुका है, अब जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं आप। लेकिन हम इस वक्त नहीं पढ़ते। अक्सर मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती है जब साया बंदे के कद के बराबर हो जाता है, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, वो अपने साय में चल रहा होता है, उस वक्त जोर की नमाज, यानी जोर की अव्वल नहीं, वो आखिरी वक्त में नमाज अदा कर रहा होता है, जिसको हम अव्वल समझते हैं। अव्वल वक्त ये है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद एक मकामात के अलावा, नबी इस्लाम ने हमेशा जवाल का वक्त होते ही नमाज पढ़ी है। वो चंद मकामात कौन से हैं वो आएंगे इंशाल्लाह। तो दोबारा हदीस की तरफ आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लम जोहर की नमाज पढ़ाया करते थे जवाल होते ही, वल असरा, और असर की नमाज पढ़ाया करते थे, वशमसु नकियतुन, सूरज साफ होता था, साफ, यानी ऐसे वक्त में जब सूरज आसमान पर बिल्कुल साफ। एक हदीस में आता है आसमान पर सूरज चमक रहा होता था, एक हदीस में आता है सूरज बुलंद होता था। यानी असर की नमाज पढ़ाते जब सूरज साफ होता, बुलंद होता और चमक रहा होता। जी। अभी जैसे ना सिद्दीक मस्जिद में असर की अजान जल्दी होती है, हम तब पढ़ लेते हैं, लेकिन उसामा मस्जिद में 5 बजे के बाद होती है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, नमाज की अदायगी के लिए अजान को सुनना जरूरी नहीं है, वक्त का होना जरूरी है। ये चीज अब जिस तरह मोबाइल में हमारे पास ऐप है ना, वो और सिद्दीक मस्जिद की अजान एक ही टाइम पे होती बिल्कुल है। ठीक है। लेकिन अब हमारे ही घर के अंदर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन चाचू लोग नहीं पढ़ते। वो ये कहते हैं कि तुम लोग गलत टाइम पे नमाज पढ़ते हो, अजान नहीं हुई है,
لیکن ایپ میں بھی وہی اذان کا ٹائم ہوتا ہے جو وہاں ہو رہی ہے. وہ اصل کہتے ہیں مسئلہ جب یہ ہے تک کہ کانوں میں نہیں سنی ہے آپ نہیں پڑھ سکتے. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو لکھا ہوا ہے نا تحریرات اس پر عمل کرتے ہیں. حدیث میں نماز کا جو وقت بتایا گیا ہے اگر اس پر غور کر لیں تو وہ وقت یہی بنتا ہے جو آج کل. سب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سعودیہ میں 4 بجے 3:30 بجے اثر ہو جاتی ہے تم اسی ٹائم پہ پڑھتے ہو, تم لوگ وہاں کی ٹائمنگ چھوڑ دو پاکستان میں, یہاں 5:30 5:45 ہی اذان ہوتی ہے اس پہ پڑھو. اچھا وہاں پر جو نماز جتنی بھی نمازیں اول وقت میں ہوتی ہیں جی کوئی بھی تاخیر نہیں ہوتی, فجر ظہر عصر مغرب اول وقت پر ادا ہوتی ہیں اور یہی ہونا چاہیے. تو ایسا تو ہمارے نہیں ہے نا کہ اگر ہم نے اذان کی آواز نہیں سنی تو ہم نہیں وہ شرط نماز نہیں ہے, وہ تو نماز با جماعت کے لیے بلانے کے لیے ہوتا ہے, آ جائیے ٹھیک ہے. لیکن اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے آپ نماز پڑھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ہوں اگر مجبوری ہے کہیں آپ کو جانا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں, وگرنہ جماعت کے ساتھ. ہاں اگر جماعت ہو رہی ہے لیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اول وقت نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 1 بجے 1:45 بجے اور نماز ہو رہی ہے 2:30 بجے, اس کو لیٹ کہتے ہیں. لیکن 15-20 منٹ کا فرق جو ہے وہ لیٹ نہیں ہے. تو اس میں پھر جیسے عمومی طور پر مساجد میں 1:15 بجے نماز کھڑی ہو جاتی ہے, زیادہ تر تو مساجد ہے اس میں, تو یہ اول وقت ہے پڑھ سکتے ہیں. اس میں صرف گرمی جب شدید ہو تو نبی الاسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ نماز ظہر کو لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں, گرمی جب شدید ہو شدت کی وجہ سے. لیکن وہ بھی اس حساب سے ہے کہ اگر آپ کسی گرم جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں, ورنہ آج کل مساجد کے اندر تو اے سی لگے ہوئے ہیں, ٹھنڈا ماحول ہے, باہر کے مقابلے میں زیادہ مسجد میں مزہ آتا ہے نماز پڑھنے کا, تو وہاں بھی اول وقت میں ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اول وقت پہ نماز پڑھنا چاہیے اور باجماعت پڑھنا چاہیے. تنہا اکیلے نماز پڑھتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے, اس کی نماز ایک راجح قول کے مطابق نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ دیکھتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے لیٹ, مجھے اول وقت میں پڑھنی ہے, تو پھر تنہا پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ شرعی عذر ہے. نماز اچھا آپ کی کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا, چلے پھر یہاں سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. جی جی 5 5:15. ہاں اس کے لیے میں آپ کو ایک فارمولہ جو حدیث میں آپ پڑھیں گے نا آگے جا کر, وہ یہ ہے نبی الاسلام کا فرمان ہے عصر کی نماز کا اول وقت تب شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. آپ کا سایہ جب آپ کے برابر ہو جائے گا عصر کی نماز کا وقت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ 3 بجے ہو, وہ 3:30, وہ 4 بجے, گھڑی تو ہمارے پاس ہے نا, ہم نے کیسے چیک کرنا ہے؟ اس کا فارمولہ یہ ہے, وہ حدیث آگے پڑھیں گے ہم. ظہر کی نماز کا سایہ جب سایہ 1 ذراع کے برابر ہو جائے, عصر کا جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے, یعنی اگر وہ 100 فٹ کی ہے تو 100 فٹ سایہ ہو جائے, 10 فٹ کی ہے تو 10 فٹ ہو جائے, اتنا سایہ. آج کل جو عصر کی نماز کا وقت اول وقت شروع ہو رہا ہے وہ 3:54 ہے, 55 منٹ اول وقت. اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں, آپ کی نماز ہو جائے. اس سے پہلے نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز عصر کا وقت ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ سب کے سوالات انشاءاللہ اگلی کلاس میں لیں گے.